السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل خزانہ ایمان کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ضرور ضرور تجھے آزمایا جائے گا، کبھی پریشانیوں خوف میں آزمایا جائے گا، والجوعی کبھی آٹا مہنگا کر کے آزمایا جائے گا، ونقص من الاموال کبھی کاروبار ٹھپ کر کے آزمایا جائے گا، والانفسی کبھی تیری جان سے بیماری دے کے آزمایا جائے گا، والثمرات کبھی پھلوں میں کبھی اولاد کی نعمت دے لے کے آزمایا جائے گا۔ اے میرا بندہ، یہ میں نے پہلے ایڈوانس تجھے کہہ دیا، میں ان تجھے کارخانوں سے ان سرنگوں سے گزاروں گا۔ الہ العالمین مجھے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر و استقامت کا پہاڑ بن جانا۔ جب تو صبر کر کے دکھائے گا، میں اپنے نبی کی زبان سے اعلان کرواؤں گا، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، اور سب جو صبر کر کے دکھائے گا بدلے میں قیامت کے دن اللہ زمین آسمان سے بڑی اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اب رونا کس چیز کا جب پہلے اللہ نے کہا میں نے تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے۔ عبد الحنان آج میر پور خاص چلا جا تیرے مقدر کا پانی، آج کی رات کا کھانا، آج کی رات کی چائے ریفریشمنٹ میں نے میر پور خاص کے اندر رکھ دیا۔ بہت مدتوں بعد کوئی ایک دن ہوتا ہے میں 2-3 ٹائم کا کھانا کی جگہ کھاؤں، ورنہ وہ پورے پاکستان کے اندر ملکوں سے باہر بھی کبھی کبھی اللہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی تقسیم ہے، پانی کی پیاس ٹنڈو جام لگ رہی ہوتی ہے، وہ جڈو جا کے پینا پڑتا ہے، نہیں مقدر میں۔ یہاں کا پانی یہاں آنے کے بعد میرے مقدر میں نہیں ہے، تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بھائی میرا حق کھا گیا؟ پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں میرے سامنے والی دکان والے نے میرے پر تعویذ کر کے میرا کاروبار اجاڑ کے رکھ دیا؟ فرمایا کوئی کسی کا لقمہ نہیں کھا سکتا، کسی کے بدلے کسی کو ہدایت یافتہ بنا نہیں سکتا، کسی کے بدلے کسی کو اولاد نہیں مل سکتی، یہ سارے معاملات اللہ کے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارے دنیا والے زور لگا لیں، قاری رمضان صاحب زیدہ مجدہ مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میں ہدایت کے چشمے جاری کر دیں۔ اللہ اس کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا محبوب ابو جہل کے دروازے پر ایک دن میں 20 مرتبہ گئے، نہیں مقدر تھا، نہیں ہدایت ملی، نام لے لے کے رو رو کے دکھایا، نہیں ہدایت ملی، جسے دینے پر آیا چمڑا ادھڑوانے والے بلال کے قدموں کی آواز کو میرے جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیا ہے۔ یہ تو ہمارا کام ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ کیوں اپنے آپ کو بھلاتا ہے، فکر مت کرتا ہے، دل میں لوگوں کے دروازے پر، رات کو مصلے پہ میرے دروازے پر نام لے لے کے مجھے رو کے دکھاتا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ میرا محبوب اگر قیامت کے دن سارے اللہ نہ کرے جہنم میں چلے گئے، میں تیرے سے ان کے بارے میں تیرے سے سوال کو ہی نہیں کروں گا۔ آپ کا کام تھا، آپ نے کر دیا۔ وہ مکے کا منافق تھا جس کا بیٹا نبی کا لعاب لے گیا، وہ تھا نبی کا کرتا لے گیا، وہ تھا جس کا نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، وہ تھا بیٹے کی دلجوئی کے لیے باپ کی قبر میں کملی والے نے اتر کے دکھایا، فرمایا محبوبہ جو مرضی کر کے دیکھ لے میں اسے کامیاب نہیں کروں گا۔ سارا مکہ امڑ کے رحمت عالم کی خدمت میں آ گیا۔ ناراض تو نہیں ہو، اگلی بات کر دوں۔ یہ دیوالی کس کا تہوار ہے جی؟ بسنت کس کا تہوار ہے؟ ہیپی نیو ایئر عیسائیوں کا، یہودیوں کا؟ یہ ویلنٹائن ڈے کس کا بھائی؟ کتنا پھول بکا میر پور خاص میں؟ سیدھی سادھی بات کروں، 15 منٹ رہ گئے، ٹائم ہو گیا، بلایا تھا اس نے وہاں، چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے کہہ رہے یار پھول دیا پھول لیا، فلانے ہوٹل میں گئے تھے، فلانی جگہ گئے تھے۔ اچھا کون تھی؟ فلانے کی بیٹی، عبد الحنان کی بیٹی، رفیق کی بیٹی، قاری زبیر کی بیٹی، کس کی بیٹی؟ تم تو بڑے معتبر لوگ ہو، اگر کوئی میری بیٹی کو پھول دے کے گیا تو جا کے اپنی بہن سے پوچھ کہ میں تو عبد الحنان کی بیٹی کو ایک پھول دے کے گیا، اے میری بہنہ بتا سارے دن میں تیرے دروازے پہ کتنے پھول آئے ہیں؟
तुम्हें किसने कह दिया बच्चों ये किसी की बेटी को तुम बेड़ा गर्क कर दो तुम्हारी राबिया बसरिया बनेगी? किसी की बददुआ से बचना, किसी गरीब यतीम को छेड़ने से पहले सोच लेना, वरना वो कादिर है नंगी करके कपड़े उतरवा देगा। वो कपड़े उतराने में देर नहीं करता, वो इज्जतें उतराने में देर नहीं करता। कोशिश करियो मेरे प्यारो अपने जनाजे के साथ किसी दुखियारे का आंसू ना लेके जाइयो। कोशिश करना किसी को सता के ना जाइयो। तेरे जनाजे वाली मंजी के पास खड़े होकर गो के तेरे ऊपर कलमे वाली चादर हो, गो के तेरे ऊपर नमाज वाली चादर हो, खबरदार किसी की आहल लेके ना जाना। रोते रोते यूं करके किसी ने देख लिया, ये तो वही था जो मेरी धी को सताया करता था, ये तो वही था जो मेरी बीवी को सताया करता था, ये तो वही था जो मेरे बाप का खा गया। खुदाए पाक की कसम है अगर उसने करके ठंडी आंख भर ली, पता नहीं परवरदिगार आलम जन्नतुल फिरदौस से कितने उस सैकड़ों फासले पे दूर कर देगा। रुमाल हर चीज करके दिखाऊंगा। कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत डूब मरने का मकाम है मेरे और आपके लिए। 4000 आदमी जनाजा पढ़ने जावे, 2000 बार खड़ा हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा पान का कुप्पा मुंह के अंदर देकर, इतनी बड़ी बीड़ी मुंह के अंदर देकर, तंबाकू मुंह के अंदर देकर 2000 जनाजा पढ़ रहा है, 2000 बार खड़ा है। ओ मेरा बच्चू, आज तू किसी के जनाजे के लिए जनाज़गाह में नहीं आता, अपनी भी फिक्र कर, पता नहीं तुझे कफन भी मिलेगा कि कोई नहीं मिलेगा। अगर यही हालत रही, नमाज की दावत देने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर कोई तबलीग वाला तैयार हो जाए, सबसे पहले अटैक, तुम अल्लाह के रास्ते में 4 महीनों के लिए जा रहे हो, तुम्हारी बीवी का क्या बनेगा? लानत है ऐसे बोल के ऊपर। कभी किसी जमात वाले ने कहा तू 6 साल के लिए बाहर जा रहे हैं, हम तो 4 महीने बाद आए, तू 6 साल के बाद आए, बता तेरी बीवी का क्या बना? ऐसा घटिया बोल। कलमा शहादत का नारा लग रहा है, यूं करके जनाजा मस्जिद में जनाज़गाह में रख दिया। पहला ऐलान, जिस किसी ने हमारे वालिद मोहतरम से कोई लेना देना हो, हमारे अब्बू जी ने किसी को जिंदगी में सताया हो, अल्लाह के वास्ते उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। अगर कोई लेना देना हो जनाजे के बाद राब्ता कर ले। अच्छा भाई, अब मौलवी साहब आए, कनालवी साहब आए, अब्दुल्ला साहब आए, हाँ जी, रमज़ान साहब आए, सफ़ेद दुरुस्त कर लो जी, नियत दुरुस्त नियत कर लो जी, कोई पीछे रह तो नहीं गया, जल्दी करो जी। अब क्या 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सनावास से अल्लाह ताला के। अल्लाह फरमाते मैं आम बंदों की बात नहीं करता। अब्दुल हन्नान तुझे बोलते हुए शर्म क्यों नहीं आती मेरे वास्ते? जब इसके जिस्म में जान थी, ताकत थी, नवेक अमल करने की सलाहियत थी, उस वक्त तो अम्मी के वास्ते, बीवी के वास्ते, जानू के वास्ते, औलाद के वास्ते। अब बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, अब मेरे वास्ते, चल इसे परे लेके जा। जब एक रकात में तहज्जुद में कुरान पढ़ने के काबिल था, उस वक्त तो टीवी के वास्ते, डिश के वास्ते, मैच फिक्सिंग के वास्ते, 2020 के वास्ते, छतों पर चढ़ के कबूतरबाजी के वास्ते, कि कोई इंसानियत है, अशरफुल मखलूकात हो, सारी इंसानियत के अंदर सबसे अफजल हो, खोतों की दौड़ के अंदर, बैलों की दौड़ के अंदर, मुर्गों की लड़ाई के अंदर अपना मुंह काला करता फिर रहा है। जाओ 1400 साल पहले झांक के देखो गिरबान में हम कौन थे। खुदाए पाक की कसम, वो बदर का मैदान, वो उहद का मैदान है। यूं करके मेरे महबूब ने, अल्लाह के महबूब ने रोके दिखाया। जिब्राइल भी छलांगे मारता हुआ आ गया, कहा महबूब मैं अल्लाह भी आ गया, मेरी फौज भी आ गई, तलवारों के साथ आ गए। और याराने मोहम्मद तुम तमाशा देखते जाओ, जो इस्लाम को सर झुकाने के लिए, इस्लाम को झुकाने के लिए आएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम बदर के मैदान से जिंदा बच के वापिस नहीं जाएगा। मौला गरम कर दे, ऐसे गरम होगा फांसी और जिना के अड्डों पर सारी रात पान वाली दुकान पे गाना चले। पाकिस्तान या इंडिया का मैच हो जाए, तुम्हारे रोडों पर 200 इंच की स्क्रीनें लग जाए। कर क्या रहे हो? जमीन ने अंगड़ाई ली, खुशकी नीचे, पानी ऊपर आ गया। दुआ करो दूसरी करवट ना बदले, ये ना हो जानवर ऊपर आ जाए, इंसान नीचे चले जाए।
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. جب پکڑائی پر آتا ہوں، جکڑنے پہ آتا ہوں، میں سینما نہیں دیکھتا، میں مسجد نہیں دیکھتا، میں زانی شرابی نہیں دیکھتا، میں تہجد گزار نہیں دیکھتا. ارے اللہ سب کے اوپر پھرتا ہے، آخرت جزا سزا کی جگہ ہے. اب لے کے آئے ایسے کافور کی دھونی میدے کے لایا، بیری کے پانی سے میں نے لا کے لایا، ازلک صابن میں لگا کے لایا، مدینے کا عطر میں لگا کے لایا، ارگے گلاب میں چھڑک کے لایا، گلاب کی پھتیوں کے اندر لد لد کر کے میں لایا. اللہ فرمانے عبد الحنان اللہ اکبر، کپڑے، پیر، انگوٹھے، اعضاء ہر جگہ سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن تیرے رب کو اس کے منہ سے بدبو 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 آ رہی ہے. یا اللہ میں نے تو فارمیسی سے، میں نے تو میڈیکل سٹور سے روئی کا بنڈل منگوایا تھا، اور یوں کپڑا ہاتھ پہ لپیٹ کر اس کے منہ ہونٹوں کو کھول کر 3 مرتبہ روئی کا فائل لگایا تھا. الہی میں نے تو یہاں اس کے عطر لگایا تھا، پھر بدبو کیسی؟ اللہ فرماتے پسینے کی نہیں، پیشاب کی نہیں، پخانے کی نہیں، اور کسی چیز کی نہیں. اس کا منہ کھول کے دیکھ، بیٹیوں کا حق کھا کے آیا، بدبو آ رہی ہے، بیوی کا حق کھا کے آیا، بدبو آ رہی ہے، ماں کو گالیاں دے کے آیا، بدبو آ رہی ہے، باپ کو روٹی کا تانا دے کے بدبو آ رہی ہے، مکان کی خاطر بھائی کا گرے بال پکڑ کے آیا، بدبو آ رہی ہے، پڑوسی کو ستا کے آیا، بدبو 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 آ رہی ہے. او میرا بندہ اللہ اکبر، اتنی بدبوؤں کا ٹھیکیدار بن کے آیا، بتا بتا اس موٹوں سے حوض کوثر کیسے لگے گا؟ جہاں بیٹھے تیری ماں کی، تیری بہن کی کوئی غیرت ہے کہ اتنی سی بچی کو ماں کی گالی دے رہے ہو، بہن کو ماں کی گالی دے رہے ہو، بہن کو بہن کی گالی دے، انسان کے بچے ہو. جن منہ سے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، درود شریف پڑھنا چاہیے تھا، ترس گئے کان اس منہ کی، تھک گئے کان بکواس سنتے سنتے، ترس گئے کان درود کی آواز سے. کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ یہاں تو لکھا جا رہا ہے اللہ اکبر، کوئی بورڈ لگا رہا ہے پورا میر پور خاص حضور کی محبت سے بھرا ہوا ہے، روڈ سجے ہوئے ہیں، لیکن من ہمارا اجڑا پڑا ہے. چلو مجھے بھی تو بتاؤ، سرکار کی آمد مرحبا، کون سے سرکار کی آمد مرحبا؟ مرحبا تو بلال نے کہا تھا، چمڑا دے دیا، جان دے دی، آمنہ کے لال کا ساتھ نہ چھوڑا. مرحبا تو سمیہ نے کہا تھا، 70 سال کی عمر میں گلا کٹوا دیا، شرمگاہ پہ برچہ کھایا، رحمت والے نبی کا دامن نہ چھوڑا. مرحبا تو احد کے اندر اس نبی کی امت یا خدا کی بندی نے کہا تھا، جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کا بیٹا، جس کا شوہر ایک ایک کر کے چار چلے گئے، وہ پھر بھی کہہ رہی تھی مجھے حضور کا بتلاؤ، مجھے پتہ لگا اللہ کے نبی شہید ہو گئے. کسی نے کہا رحمت والا نبی تو زندہ ہے، کہنے لگی جب یہ آنکھیں دیدار نہیں کر لیں گی روح کو قرار نہیں آئے گا. رحمت عالم کا چہرہ دیکھا، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئی، رحمت والے نبی کے کرتے کا دامن پکڑ لیا، پتہ ہے ٹھنڈا ہو کا بھرکے کا. کملی والے بھائی کی طرف سے اجڑ گئی، ماں کی طرف سے اجڑ گئی، بھائی شور بیٹے کی طرف سے اجڑ گئی، باپ کی طرف سے اجڑ گئی، پھر روئی اور رو کے مسکرائی، کہا واہ واہ سب کچھ چلا گیا پرواہ کچھ نہیں، تو مل گیا تو سارا جہان مل گیا. کہاں بیٹھے ہو یار؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے دل کی باتیں کر کے جاؤں. یقین کرو اللہ نے مجھے ہر موضوع پہ بولنے کا ملکہ دیا. عوام الناس نہیں، علماء الحمدللہ سنتے ہیں، شیوخ سنتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. بے شک اس پگڑی کے 5 بل ہیں، لیکن الحمدللہ 22 پہلے 19 تھی، 3 مجھے اس مہینے نسبتیں ملی مفتی محمد حسن صاحب سے. اللہ کے فضل 22 نسبتیں اس پگڑی کے اندر، 22 خانقاہوں کی نسبتیں اس پگڑی کے اندر چھپی ہیں. جو دیکھتا ہے دعا دیتا ہے، اعتماد کرتا ہے، خانقاہ کی نسبت دیتا ہے. خدا پاک کی قسم پھر میرا بھی دل کرتا ہے عبد الحنان بیماری چھوڑ دے، عبد الحنان تکلیف چھوڑ دے. حالانکہ یہ جسامت اور یہ بیماری، یہ تمہارا ڈاکٹر صاحب اندر میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میں نے اپنی شوگر اپنی بیماری کا بتایا، وہ یوں کر کے مجھے دیکھنے لگے، آرام کیا کریں، سب کہتا آرام کیا کریں، آرام کیا کریں. اب سنو میں آرام کیوں نہیں کرتا؟
مجھے مسکین پور شریف سے پچھلے سال جب پگڑی بندھی تو میرے شیخ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا عبد الحنان عبادات سے، ریاضت سے، روزوں سے، نماز سے، ذکر اذکار سے، اللہ کی ضربے سے اپنے آپ کو زمین کے اوپر تھکا لے۔ قبر آرام کی جگہ، دنیا بے سکونی کی جگہ، بے آرامی کی جگہ۔ جو اللہ کے لیے جو جتنا بے آرام ہوگا اللہ قبر کے اندر اسے اتنا سکون عطا فرمائے گا۔ زمین کے اوپر بے آرام ہو لو، زمین کے نیچے آرام ملے گا اور ساری خواہشات اللہ جنت الفردوس میں پوری فرمائے گا۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ ہم تو دنیا کے اندر آرام طلبی مانگ رہے ہیں۔ بیڈ بھی ہونا چاہیے، اے سی بھی ہونا چاہیے، سولر بھی ہونا چاہیے، جنریٹر بھی ہونا چاہیے، لائٹ بھی ہونی چاہیے، ٹھنڈا گرم پانی ہونا چاہیے، کپڑے لتے ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن حلال کا کفن نہیں ہونا چاہیے، مرتے وقت کلمہ نہ ہونا چاہیے، گھر میں قرآن والی زندگی نہ ہونی چاہیے، چہرے پہ سنت رسول نہ ہونی چاہیے، کردار کے اندر، صورت کے اندر، سیرت کے اندر، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں آمنہ کے لال کا کردار نہ ہونا چاہیے۔ رب اکبر کی قسم ہے سارا جہان تیرے قدموں میں آ جائے، جب تک تو نبی کے قدموں میں نہیں بیٹھے گا نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں عزت ملے گی۔ بے شک بے شک۔ کیوں نہیں سمجھتے میرے پیارو؟ عزت ملے گی حضور کے قدموں میں، کامیابی ملے گی حضور کے قدموں میں، دنیا آخرت کی کامیابیاں، ایمان کے مزے ملیں گے، قرآن کی تلاوت کے مزے ملیں گے، نمازوں کے سجدے ملیں گے حضور کے قدموں میں۔ سرکار کی آمد مرحبا، زبان بول رہی ہے، دل کیوں نہیں بول رہا؟ جس دن دل بولے گا سرکار کی آمد مرحبا تو اللہ اس وجود کو پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، عدالتوں سے، کچہریوں سے، تھانوں سے، اللہ بڑے بڑے پریشانیوں سے اللہ بچائے گا۔ اس قسم کو گلاب کا پھول بنا کر جنت کے گلدستے کے اندر سجائے گا۔ وہاں کی کوشش کرو۔ یہ کیا عبد الحنان اتنی لمبی لمبی تقریریں جھاڑ دی، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ کے سنا رہا ہے، ابھی تک مسئلے کا حل نہیں بتایا، سینکڑوں ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، مسئلے کا حل کیا؟ آپ بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب، عبد الحنان جی آپ بھی کامیاب ہو جاؤ، ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ مسئلے کا حل کیا؟ اس وقت دو بڑے مسئلے ہیں، ایک حالت عمل کا، ایک رزق میں کشادگی کا، برکت کا۔ دو ہی نا، آٹا مہنگا اور سکون کوئی نہیں، موٹر سائیکل محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، وائلٹ یعنی بٹوا محفوظ نہیں، موبائل محفوظ نہیں، دکان کا غلہ محفوظ کوئی نہیں، اور روٹی اتنی غیر محفوظی کے باوجود روٹی بھی کوئی نہیں ملتی۔ دو ہی مسئلے میرے بھائی۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا اللہ کی نعمت میرے ہر دسترخوان پر بغیر محنت کے ہو جائے، یہ کہتا ہے نا اچھا کھانا ملے اور مجھے سکون میں۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں تم تلاش کر رہے ہو وہاں سکون کوئی نہیں ملے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ عبد الحلال تو نے کراچی آنا تھا، ایئر بلو کے اندر بیٹھا، کراچی کی فلائٹ میں بیٹھا، اگر تو اتنا پیسہ ڈبل خرچ کر لیتا، سیٹ بھی تیرے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی، سکون دے ماحول کے اندر آتا اور بیٹھتا اسلام آباد جانے والی فلائٹ میں، تو رب اکبر کی قسم ہے جب تک روڈ پر چل کے نہ دکھاتا، اس طرف رخ نہ کرتا، کبھی کراچی نہ آتا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ صبح جمعۃ المبارک ہے، کوئی شادی میں جاوے گا، کوئی کسی کے ختم میں جاوے گا، شہزاد پور والا حیدرآباد والی گاڑی میں نہیں بیٹھے گا، حیدرآباد والا شہزاد پور والی میں نہیں، ایسا ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہو میرا بندہ جب ایک گاڑی میں مختلف گاڑی کے اندر بیٹھ کر سیدھی منزل پہ نہیں جا سکتا تو میرے بندے گناہوں والے رستے پہ چل کر تو ہدایت والے رستے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو گناہوں والے رستے پر چل کر جنت الفردوس کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا دو وعدے میرے سے کر، ان اللہ مع الذین اتقوا، تقوی اختیار کر، تقوی کیا؟ گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر لے، والذین هم محسنون، احسان کرنے والوں میں یعنی نیکی کے اندر سبقت لے جانے والوں میں، یوں نہ دیکھو چھوٹی ہے، یوں نہ دیکھو بڑی ہے، یوں نہ دیکھو کہ اپنے دیکھنے، یوں نہ دیکھو پرائے دیکھنے۔ اے میرا بندہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی ہو اسے ہاتھ سے جانے نہ دینا، گناہ ذرے برابر ہو یا پہاڑ کے برابر ہو اسے ہاتھ نہ لگانا۔ دو کاموں کا وعدہ تو کر لے، دنیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ اللہ کر رہا ہے۔ پانا ہے نبی کو، اگر پانا ہے دنیا کے اندر آرام چاہنا ہے، سکون چاہنا ہے، چاہتے ہو کہ اولاد فرما بردار ہو جائے، راتوں کو مٹھیاں بھرے ماں باپ کی، چاہتے ہو بچہ وقت سے پہلے گھر آ جاوے،
ہمارے اشاروں پر ہماری اولاد ناچنے لگ جاوے. چاہتے ہو مجھے کچے مکان میں سکون مل جائے, چاہتے ہو مجھے چنیوٹ والے فرنیچر پر مولٹی فارم نہیں بانوں والی چرپائی پہ سکون کی نیند آ جائے. اللہ فرماتے رستہ بدل لے, ادھر چلنے کے بجائے ادھر چل لے, باقی میں جانوں میرا کام جانے. اے اللہ چلو ٹھیک ہے رستہ بدل لوں گا, لیکن مسئلہ تو میرا خوف کا, مسئلہ تو میرے رزق کا, اے میرے اللہ وہ کیسے حل ہوگا؟ اللہ فرماتے اس کا بھی میں نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا, میں نے اپنے قانون والی کتاب کے اندر ذکر کر دیا. وہ اللہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ توجہ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اے میرا بندہ ایک وعدہ تو کر لے, دو وعدے میں کر رہا ہوں. الہ العالمین کون سا وعدہ؟ فرمایا تیرے پڑوس میں, تیرے ویڑے میں, تیرے پاڑے میں, تیرے محلے میں, تیری گوڑ تیری بناڑی میں, تیرے شہر میں مسجد ہے. میں نے کہا اللہ ایک نہیں, ادھر بھی مسجد ادھر بھی مسجد. اللہ فرماتے پھر کر 5 مرتبہ میرے گھر میں آ کر میرے گھر کو آباد کر دے, رزق کی تنگیاں میں دور کروں گا, حالت خوف سے حالت امن میں لے کے آؤں گا. اے میرا بندہ تو اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا, تیرا رب اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا. جب میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, جب میں اللہ اکبر کہہ کے بلاؤں انکار نہ کرنا. اے میرا بندہ میں لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کروں انکار نہ کرنا. اے میرا بندہ میرے بلانے پر انکار نہ کرنا. تو آنکھ کے اشارے سے بلائے گا, میں لبیک کہہ کے آ جاؤں گا. اے میرا بندہ میں تجھے اپنے گھر میں بلاؤں, پاک ماحول ہے, سردی میں ہیٹر ہے, گرمی میں اے سی ہے, بہترین قسم کے کراچی سے لائے ہوئے قالین ہے. اے میرا بندہ جوتوں کے صاف کرنے رکھنے کی جگہ بنا رکھی ہے. اتنا ماحول تجھے تیرے ڈرائنگ روم میں, اتنی تجھے تیرے کمرے میں اتنی پیاری کوالٹی تجھے سلیپنگ روم میں نہیں ملے گی جو میں تجھے اپنے گھر میں بلا کے دوں گا, پھر بھی نہیں آتا. اے میرا بندہ اس گھر میں بغیر بلانے سے, اس گھر کے اندر جب میں بلاؤں انکار نہ کیا کر. رہی تیری باری پھر آزما کے دیکھ لے, ہسپتال میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا, بستر مرگ پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا, بچی کی ڈیلیوری پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا, تھانے کچہری میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا, رات کے اندھیرے میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا, دن کے اجالے میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا, زمین کے نیچے بلائے گا انکار نہیں کروں گا, زمین کے اوپر بلائے گا میں انکار نہیں کروں گا, پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بلائے گا انکار نہیں کروں گا, سمندروں کی موجوں میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا, مچھلی کے پیٹ میں بلائے گا انکار نہیں کروں گا, چھری کے نیچے بلائے گا انکار نہیں کروں گا. اے میرا بندہ بڑھاپے میں سوید بال ہو گئے, ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل گیا, زکریا کی طرح مجھے بلائے گا, میں اللہ انکار نہیں کروں گا. اے میرا بندہ جہاں بلائے گا, حتیٰ کہ محمد کی رانی اللہ اکبر رحمت عالم کی گھر والی مومنوں کی ماں عائشہ کی طرح مصلی پر بلائے گا, میں انکار نہیں کروں گا. اے بندے آزما کے دیکھ لے, اب تو بندے دیر نہ کریو, جب پریشانی ہو مجھے بلا لیا کر, جب تنگی ہو مجھے بلا لیا کر, عزت کا مسئلہ ہو مجھے بلا لیا کر, دکھوں سے حالت امن سکون میں آنا ہو مجھے بلا لیا کر. اے اللہ تو وہاں میں یہاں, ساتوں آسمان سے اوپر, زمین آسمان کا خلا, پھر اس سے اوپر, عرش سے اوپر, کرسی سے اوپر, سدرۃ المنتہا سے اوپر. اللہ ہاتھ نہیں جاتا. اللہ فرماتے ہیں لے میرا بچہ میں گیم تیرے گھر میں کرتا ہوں, گیم شاید غلط کہہ گیا, لے بندے میں پریکٹیکل تیرے گھر میں کرتا ہوں. بچہ بازار گیا, اللہ اکبر, گلی میں آواز لگی غبارے والا گیس کے غبارے والا, اچھلنے لگ گیا, امی غبارہ چاہیے, 50 روپے کا نوٹ لے کے گیا, غبارہ لیا, اس نے یوں کر کے دھاگا انگلی پہ باندھ دیا اور کہہ دیا سے چھوڑنا نا, غبارہ سے ہاتھ سے چلا جائے گا. اب یہ بچہ گھر آیا, اب اچھل کے کر رہا ہے, اللہ اکبر, اچانک اس کے ہاتھ سے غبارہ چھوٹا چھت کے ساتھ لگ گیا. اب وہ کیا کر رہا ہے, چین سے بیٹھا نہیں, اس غبارے کے اصول کے لیے کبھی وائپر لے کے آ رہا ہے, کبھی سوٹی لے کے آ رہا ہے, کبھی جھاڑو کے تنکے لے کے آ رہا ہے, کبھی چرپائی پہ سٹول رکھ رہا ہے, کبھی چھلانگے مار رہا ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں پھر بھی نہیں آیا. فرمایا میرا بندہ اگر مجھے پانا ہو, اللہ اکبر, میری رحمت کو لینا ہو, جتنا بچے نے چھلانگے ماری اتنی چھلانگے مار لیا کر, جتنا اس نے یوں کیا رو ہاتھ اٹھا کے اتنا مجھے یوں کر لیا کر. بچے کے ہاتھ میں غبارہ آیا نہ آیا, لیکن تیرے دروازے پہ میری رحمت بھی آ جائے گی, تیرے دروازے پہ میرا کرم بھی آ جائے گا. اور ظالمہ تو تب بچے کی طرح پھدک کے نہیں دیکھتا اور میرے سے آخرت دنیا کی کامیابی مانگ رہا ہے. اللہ کیسے پاؤں تجھے. ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت جی میرے اولاد نہیں, دعا فرما دیجئے. میں نے کہا اللہ دے گا. پھر میرے دل میں خیال آیا دعا کرنے سے پہلے عبد الحنان اس سے پوچھ تو صحیح. میں نے کہا میاں کجی, میں نے کہا کوئی بیماری کا نہیں, میں نے کہا گھر والوں میں نہیں. میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا, کہ 16 سال شادی کو ہو گئے. کہاں گئے, کہ یہ بتاؤ کہاں نہیں گئے. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر, کا کوئی نہیں چھوڑا. کوئی گیناکالوجسٹ وہ بھی نہیں چھوڑی. اللہ اکبر. پھر میں نے کہا کہیں تو گیا ہوگا.
ہر جگہ چلا گیا. میں نے کہا, کہنے لگا کوئی جگہ کوئی اسپتال نہ چھوڑا. ہاتھ میرے بھی اٹھنے لگے تھے. وظیفہ زکریا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بتانے لگا تھا. ربی حبلی من الصالحین بھی کہنے لگا تھا. لیکن میں نے کہا عبدالحنان یہاں آ کر بھی بڑی مشکل سے بڑا اٹکتا کانٹوں میں چبھتا جھاڑیوں میں پھنستا اب تیرے پاس آیا تو بھی کسی کا رخ نہ دکھا بلکہ اس کا رستہ بتلا جہاں سے کوئی خالی نہ گیا. اس کا رستہ بتا جس نے کنویں سے نکال کر مصر کے تاج پر تخت پر بٹھا دیا. اس کا رستہ بتا جس نے یتیم کو ختم نبوت کا سہرا سجا دیا. اس کا رستہ بتا جس نے عمر کو قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا. اس کا رستہ بتا جس نے بلال کے قدموں کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا میاں صاحب, اگر میں آپ کو ایک ڈاکٹر بتاؤں تو کیا آپ وہاں چلے جاؤ گے؟ یوں کان کھڑے ہوئے, کہا جی چلا جاؤں گا. میں نے کہا اکیلا نہ جائیو, اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا. کہنے لگا جی انشاءاللہ بیوی کو ساتھ لے کے جاؤں گا. کہاں ہے وہ اسپتال؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہی ہے. کہا روم ڈاکٹر کا؟ میں نے کہا وہ بھی تیرے گھر کے اندر ہے. کہنے لگا فیس کیا؟ میں نے کہا اتنی سستی فیس ہے, دے دے تب بھی نہ دے تب بھی وہ مریض کو دیکھے گا اور مریض کے مرض کو دور کرے گا. اللہ اکبر. چھابڑی والا, جوتا گاٹھنے والا, کھاجا بیچنے والا, بھٹا بیچنے والا, مل آنر بھی, غریب بھی, مزدور بھی, ہر کوئی اس کی فیس ادا کر سکتا ہے. پھر وہ یوں کر کے آگے بڑھے اور آنکھوں میں میرے عزیز ہلکے آنسو ظاہر ہوئے. اتنے آئے تھے کہ پلکیں آہستہ غسل کرنے لگی. کہنے لگے پھر مولانا ڈاکٹر بتاؤ, اگر آپ کو بھی ضرورت ہو بتا دوں ڈاکٹر, بتا دوں؟ کہنے لگے مولانا بتا ڈاکٹر کون ہے, ہسپتال کون سا؟ میں نے کہا میاں جائے گا اکیلا نہ جائیو, اپنی بیوی کو لے کے جائیو. دن کے اجالے میں جا تیری مرضی, لیکن رات میں اندھیرے میں جائے گا تو بڑا ہی مزہ آئے گا. کہنے لگے مولانا کہاں؟ میں نے کہا اللہ اکبر. ہسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے. فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں. وضو کرا کے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر دوپٹہ ٹوپی پہنا کر ٹوپی پہن کر دوپٹہ اڑا کر مصلی پہ لے آنا. 2 رکعت تہجد تو بھی پڑھ لیو, 2 رکعت تہجد سے پڑھا لینا. سلام پھیرنے کے بعد دونوں سجدے میں گر جانا اور ہاتھوں کو اللہ کی طرف, آسمان کی طرف بلند کر لینا. بے شک زبان سے نہ کہیو, دل کا دکھڑا سنائیو اور آنکھ سے ہلکا سا اشارہ کر دیو. اللہ کہیں سے خیر نہ ملی, بڑی بڑی امیدیں دلوائی, بڑی بڑی ڈھارس بندوائی, الہ العالمین کہیں سے نہ امیدی, ہر جگہ سے ملی. لیکن عبدالحنان نے بتایا وہاں چلا جا جہاں سے کوئی نہ امید نہ گیا. مولا اللہ اکبر. یہ در عبدالحنان نے نہیں بتایا, سارے نبیوں کے سردار نے بتایا ہے. پھر اللہ اکبر اس وارڈ کے اوپر تو نے لکھ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ اکبر. کبھی یوں نہیں کہوں گا دکان بند ہو گئی, کبھی یوں نہیں کہوں گا ٹائم ختم ہو گیا. بازار جاتے ہو میرے پیارو, سبزی والی دکان سے سبزی ملے گی, چینی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے, گھی لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے, کپڑا لینے کے لیے دوسری دکان پہ جاؤ گے. واہ میرا اللہ, تیری ایک ہی رحمت کی دکان ہے. عزت بھی یہیں سے ملے گی, خیر بھی یہیں سے ملے گی, برکتیں بھی یہیں سے ملے گی, رزق بھی یہیں سے ملے گا, اولاد کا اصول بھی یہیں سے ملے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے بندے التجاؤں سے, وفاؤں سے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے. آنکھیں پل کے جھپکنے سے پہلے جھولیاں بھر دینا میں اللہ کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ خدا کا پاک پیغمبر یہ مہینہ کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے تھے. میری مائی نے, میری اماں جان نے پوچھ لیا سرکار پہلے ہی فاقوں پہ فاقے, پہلے ہی پیٹ پہ پتھر روزے کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں, یہ مہینہ ہے انسان کے سارے سال کی کردگی, اللہ کارکردگی اللہ کے پاس پہنچتی ہے. اس کے دن رات کے سارے بچھوڑے, اس کے دن رات کے سارے کرتوت کا کرم, اس کی نیکیاں, اس کی بدیاں اس مہینے میں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں. میں محمد روزہ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ میرا اعمال نامہ پہنچے تو روزے کی حالت میں پہنچے. وہ نبی جس کو کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, جس کے عثمان کو کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, جس کے صدیق کو کہہ دیا ساری دنیا کا اسلام کا ساری دنیا پر احسان ہے, صدیق تیرا اسلام پر احسان ہے, جس کے عمر کو کہہ دیا اللہ اکبر ماں مرے اولاد روئے گی, اولاد میں سے کوئی مر گیا ماں باپ روئیں گے,
عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھا قیامت کی صبح تک میرا اسلام روتا رہے گا. اللہ اکبر. اور میرے پیارو جس کے علی کو کہہ دیا اے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا, جس کے عثمان کو کہہ دیا جو مرضی کر آج کے بعد اللہ تیرے سے بات پرس نہیں کرے گا, جس کے یاروں کو کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جس کے نواسوں کو کہہ دیا سید شباب اہل الجنہ, جس کی دھی کو کہہ دیا جنت الفردوس کی مالک بنا دیا, جس کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا مالک بنا دیا, جس کے چاچے کو جنتی شہیدوں کا سردار بنا دیا, جس کو خود نبیوں کا سردار بنا دیا, اس کی گھر والیوں کو تمام مومنوں کی ماں بنا دیا. وہ روزے رکھ رہے ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں, میں چاہتا ہوں فرشتے میرا اعمال نامہ لے کے جائیں تو اللہ اکبر خدا بھی دیکھ کے کہہ دے محمد کا اعمال نامہ روزے کی حالت میں آیا ہے. لیکن کیا کرے میرے پیارو, میرا نبی شعبان کے روزے نہیں چھوڑتا, امت رمضان کے روزے نہیں رکھتی. یہ شعبان کا میرے خیال سے آج 3 تاریخ ہو گئی, رہ گئے 26-27 دن رمضان المبارک کے اندر. آپ کو مجھے تو 4-5 دن پہلے انتظار ہے, رجب کا مہینہ چڑھا, حضور کے ہاتھ اٹھ گئے, آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اے اللہ رجب شعبان میں برکت دے, اس کے صدقے سے اللہ رمضان کا مہینہ قریب کر دے. محبوب تو 2 مہینے پہلے روزے مانگ رہا ہے, امت روزے کو ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھ رہی. بتاؤ خیر کہاں سے آئے گی؟ پورا میر پور خاص سجا ہوا ہوگا, ٹینٹ لگے ہوئے ہوں گے, اب تو وہ بھی بھائیوں کوئی نہیں لگتے, دکانیں ڈھکی ہوئی ہوں گی, چائے والے سٹال ڈھکے ہوں گے. کتنی بے غیرتی کی شرم کی بات ہے. اللہ کی قسم فرشتے چھتر دکھاتے ہیں, فرشتے کھلے مار مار کے لعنت کر کے جاتے ہیں. تو یہ شرم نہیں آتی؟ رمضان کا تو جنت بھی حیا کرتی ہے, تو انسان ہو کے کیوں حیا نہیں کر رہا ہے؟ اور میرے بابو اگر کھانا ہی ہو تو بند کمرے میں بیٹھ کر کھاؤ, کھانا ہو سموسے والوں غیرت کھاؤ. اللہ کی قسم تم روزے داروں کے جن کے روزے نہیں ان کو سموسے پکوڑے ان کو پردے میں کھلاتے ہو, کیا تم نے مرنا کوئی نہیں؟ بھائی کاٹ کر دو کہ اس مہینے رمضان کے مہینے میں میر پور خاص کے اندر کوئی ہوٹل نہیں کھلے گا. کہاں چلے گی انتظامیہ؟ کہاں چل, کیا تم نے مرنا نہیں؟ کیا انتظامیہ والوں تمہارے پہ موت نہیں آئے گی؟ کیوں قانون نہیں؟ شرابیوں کے لیے قانون ہے, جواریوں کے لیے قانون ہے, سودیوں کے لیے قانون ہے, کیا روزہ چھوڑنے والوں کے لیے قانون کو نہیں؟ اٹھا لو لٹ توڑ دو گوڈے پکڑ کے, جو خدا کے گھر میں تراویح پڑھنے نہیں آتا مارو اس کے منہ پر کھلے, جو رمضان کے روزے رکھتا. اور چلو اللہ کے ڈر سے نہیں, پولیس والوں کے ڈر سے تو روزے رکھنے لگ جائیں گے, کہیں نہ کہیں کسی کروٹ تو آ کے اٹھ بیٹھے گا. لیکن کیا کروں, دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, محافظ ڈاکو بن گئے. حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو, جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو. قانون سب کے لیے, عبد الحنان کے لیے بھی روزہ, پیر کے لیے بھی روزہ, مرید کے لیے بھی روزہ. او میرے بھائی نہیں ٹوٹتی, نہیں شوگر لو ہوتی, نہیں دل کی والیں بند ہوتی, تو رکھے تو دے. خدا کی قسم میدا ڈسپلن پہ آ جائے گا. اللہ نے 1 مہینے کے روزے رکھے ایسے کہ 11 مہینے سے جو مرضی کھلایا, 1 مہینے اتنی دیر بھوکا رہ لے, پھر ایک بندہ تیرا جسم اللہ اکبر کیسا تجھے چست و چلاک بنائے گا. لیکن میں کیا کروں, دوسروں کے لیے تو فلسفے ہیں اور اپنے گھر کے اندر بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ شانوں والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنے گھر آ گئے اور بیوی سے کہنے لگے گھر والی تھکے تو نہیں بھائی؟ نہیں. علماء کرام نے جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے. سبحان اللہ. ہاں گھر آ گئے, اجی سننا کیا, مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا, شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے, وہ لیتی تھا کوئی نہیں. مدینہ شریف میں دیسی گھی شارٹ ہو گیا. امیر کی طاقت سے بھی باہر, غریب تو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ کہنے لگی پھر عمر مجھے کیوں سناتے ہو, کہ آج کے بعد گھر کے سالن میں دیسی گھی نہ ڈالیو, زیتون کا تیل ڈالیو. یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. یہ کون ہے؟ 17 پیمد والے کپڑا پہن کے پھر رہا ہے. یہ کون ہے؟ عید کے دن نماز پڑھانے جا رہا ہے, پیر میں جتی کوئی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ اللہ اکبر, جس کے گھر کے اندر اس کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں پکا. یہ کون ہے؟ بغیر چھنے آٹے کی جوں کی روٹی کا ٹکڑا پتہ نہیں کتنے دن کا تھا, پانی میں بھگو کر اپنے منہ میں ڈالا. روٹی کا ایک کنارہ بوڑھے عمر کے حلق کے اندر پھنس گیا. حضرت عمر کو اتھو چڑھ گیا. آپ نے یوں کر کے گلے کو دبانا شروع کر دیا. اماں حفصہ تیری میری اماں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی, اللہ اکبر, نبی کی حرم. اماں جان نے عمر کا منہ دیکھا, کہنے لگی ابا اتھو مار کے انگلی مار کے نکال لے, یہ تیری حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی. عمر نے رونا شروع کر دیا اور یوں کر کے اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا کہ بیٹی یہاں سے ملکے سے اندر جانے دے, نگلنے دے. اللہ کا شکر کر, عمر اس ٹکڑے کے قابل نہیں تھا, اللہ نے یہ بھی دے
دیا, اگر نہ شکری کر گیا تو قیامت کے دن مجھے اللہ کو اس سوکھے ٹکڑے کا جواب بھی دینا پڑے گا. یا تو ٹھڈے مار مار کے جاتے ہیں, یہ پکایا باپ کو کھلا دے, یہ پکایا میں نہیں کھاتا. اللہ اکبر. خبردار خبردار, یہ غروریاں کسی اور کو دکھانا, یہ انگلیاں کسی اور کو دکھانا, یہ آنکھ کی گھورنی کسی اور کو دکھانا, ماں باپ کے سامنے یہ چال نہ چلنا. اگر کوشش بھی ہو نفس آمادہ کرے پھر بھی نیچے منہ کر لینا, غصہ تھوک کے باہر چلے جانا. اگر ایک لفظ ماں باپ کو کہہ دیا, ماں باپ تو ماں باپ سے بیٹا اولاد سمجھ کے چھوڑ دیں گے, لیکن رب کی غیرت کو ناگوار گزر گیا. رب اکبر کی قسم, نہ دنیا میں بچے گا, نہ قبر میں بچے گا, نہ حشر میں بچے گا. کروڑوں نمازوں کے سجدے لے کے آ جا میرے عزیزوں, نفلی فرضی روزے لے کے آ جا, ہر سال حج لے کے آ جا. اگر ماں کو ستا کے قبر میں جائے گا ککھ نہیں بچے گا, اگر باپ کو ستا کے جائے گا ککھ نہیں بچے گا. تجھے تیرے مکان میں, تجھے تیری بیوی کے کمرے میں, تجھے تیری دکان پر تیرے ماں باپ اچھے نہیں لگتے. واہ میرا سونا اللہ, 5 نمازوں میں, تہجد میں, اوابین میں, چاش میں, چشاق میں, صلاۃ استخارہ میں, صلاۃ التوبہ میں, صلاۃ الحاجت میں, صلاۃ السفر میں, صلاۃ الشکرانہ میں, صلاۃ العاشقین کے اندر اللہ تو نے قانون بنا دیا. نماز 2 کی ہو یا 4 کی ہو, نماز 3 کی ہو یا 1 کی ہو, خبردار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب تک نماز کی حالت میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا, میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا. تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے, مجھے نمازوں کے سجدوں میں اچھے لگ رہے ہیں. بتا 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 بتا, ان ماں باپ کی خدمت سے تو کیوں ہاتھ اٹھا کے پیچھے کھڑا ہے؟ کل کل سے بچنے کے لیے جی, جب جاتے تھے گھر کے اندر کتے خانی ہو رہی تھی جی, امی کو چپ کراؤں تو بہن, بیوی بہن کو چپ کراؤں تو بیوی. تو ان سے سارے مسئلوں سے عمل یہ کہ میں ماں باپ کو چھوڑا, میں کہا یہ کوئی غیرت ہے؟ یہ تو نے وکالت کی, ماں کو ہرا دیا, بیوی کو جتا دیا. ٹھیک ہے علیحدہ حق لے, مکان دینا علیحدہ اس کے لیے اصول تھے, اس کا حق ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ماں کو ڈیگریڈ کر دے, ماں کو اگنور کر دے. خدا کی قسم وکیل نہ بنتا, ماں اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا. وکیل تو دلائل سے, وکیل تو دعووں سے ہرا بھی دیتے ہیں, جتا بھی دیتے ہیں, لیکن پل خدا کی قسم دوریوں کو قرابت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. امی کے درمیان اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا, ماں کے سامنے بیوی کی اچھائیاں کرتا, بیوی کے سامنے ماں کی اچھائیاں کرتا. پھر میں دیکھتا تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا, تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا. سیٹنگیں تو ساری شادی سے پہلے, منگنی کے بعد 2 سال کے عرصے کے اندر ساری کی ساری کر دی. 12 بجے ٹیلی فون کا ٹائم تھا, دیر کیوں کر دی؟ ارے گھر کے اندر بھائی تھا, مصیبت پڑی ہوئی تھی, ابا کی دوائی لینے چلا گیا تھا, سارا کچا چھٹا تو پہلے کھول کے رکھ دیا. اس لیے مخالفت ہے, اس لیے تو بڑے کہا کرتے تھے چٹمنگنی پٹ بیاہ کر دو, روکو نہ, ورنہ یہ 2 سال کا گیپ پڑے گا, خدا کی قسم نسلوں کی جدائی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. النکاح من سنتی, نکاح تو ایک سنت عمل تھا. اللہ اکبر. یہ ڈھول کہاں سے آ گئے, یہ باجے کہاں سے آ گئے؟ میر پور خاص سے منگوائی ہیں کیا؟ خدا کی قسم وضو سے بیٹھو, میں نماز پڑھنی ہے, لیکن میں نہ چاہتے ہوئے میری بیٹیاں میری غیرت والی بیٹھی ہیں, میر پور خاص سے منگوائی ہیں. ہمارے پنجابی میں کنجریاں کہتے ہیں, رڑیاں کہتے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ قسم کے کنجر آئے ہیں, اور وہ بھی ہوگا, ہم وہ بھی ہوگا. ٹنڈے لہاڑ سے منگوائی ہے, کہاں ہوگا؟ فلانے کی بیٹھک کے اندر ہوگا. اور میرے بابو, جس بیٹھک کے اندر شراب چلے, جس بیٹھک کے اندر میری بیٹیوں کا ناچ چلے, اس دروازے پہ اللہ اکبر امان ہاؤس, ارائی ہاؤس, ملک ہاؤس, سید ہاؤس نہ لکھ, اس مکان کے اوپر جہنم ہاؤس لکھ دے. اللہ کی قسم اس مکان کے اوپر لعنت ہاؤس لکھ دے. حوا کی بیٹی جس کے پردے پر, جس کی جتی پر اللہ نے پردہ ڈالا, تو اس کو نچائے گا تو تیرا گھر جنت کہاں سے بنے گا؟ اور میرے عزیزو چلو آج مجھے بتاؤ تو صحیح, میں کہاں سے چلا, دنیا گھومتا ہوں, ملکوں کے اندر سفر کر کے آیا. ابھی بھی دسمبر میں ایک جگہ گیا ہوا تھا, پھر مدینہ شریف سے حاضری مکے سے ہو کے آئی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ کنجر ہے کون, یہ رنڈی ہے کون؟ عورت کو تو اللہ نے 4 روپ دیے, ماں عورت, بہن عورت, عورت بیٹی, عورت بیوی, 4 روپ ہیں. 5واں مولوی صاحب آپ نے کسی کتاب میں پڑھا, آپ نے پڑھا حضرت جی, یا آپ نے پڑھا؟ جب یہ لفظ ہے ہی کوئی نہیں تو پھر میرے بابو ناراض نہ ہو, ایڈوانس ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں. تو اپنے بیٹے کی شادی میں کنجر نہیں نچا رہا, یا تو اپنی امی کو نچا رہا ہے, یا بہن کو نچا رہا ہے, یا بیٹی کو نچا رہا ہے, بیوی کو نچا رہا ہے. بھائی کی شادی میں بہن ناچے, رابعہ بصریہ گھر کے اندر کہاں سے آئے گی؟ بھائی کی شادی میں بیوی ناچے, اللہ اکبر, بھائی کی شادی میں ماں ناچے, عبد القادر جیلانی کہاں سے آئے گا؟ دروازے تو خود بند کروا دیے. کھانوں میں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے, جس کھانے میں غریب شامل نہیں ہوتا.
कारी रमजान साहब छोटा मुंह बड़ी बात करके जाऊंगा, अब्दुल्ला साहब के नादवी साहब सारे से छोटा मुंह बड़ी बात करके जाऊंगा, नाराज ना होना। टेलीफोन आ रहा है, कहाँ? अरबिया कासिम उलूम में। हज़रत जी अस्सलाम वालेकुम, वो तालिब इल्म है मदरसे में? जी हैं। वो 4 दे के बच गई थी, क्यों? आज बेटी की शादी थी ना हज़रत जी। अच्छा, वो 4 दे के बच गई, वो उठवा लो, वो दरवाजे पे रिक्शा भेज रहे, वो तालिब इल्मों को खिला दो और कहना दुआ करें। खुदा की कसम गैरत दिखा, हमें दाल रोटी पे रहने दे, हमें गोश्त बिरयानी का लालच ना दे, हमें चावलों का लालच ना दे। जब तक दाल रोटी में हमारा किरदार रहा, अल्लाह हमारी गोदों के अंदर अहमद अली लाहौरी देता रहा। जब तक दाल रोटी का मिजाज रहा, अल्लाह ताउला शाह बुखारी देता रहा। जब दाल रोटी का मिजाज रहा, अल्लाह मुफ्ती महमूद देता रहा। जब दाल रोटी का मिजाज रहा, गुलाम गौस हजार भी मिलते रहे। जब दाल रोटी का मिजाज रहा तो 22 फरवरी के अंदर मेरे अजीज़ हक नवाज अमीर अजीमत मिलता रहा, आजम तारक मिलता रहा, एसआर कासमी फारूकी शहीद मिलता रहा। मेरे अजीज़ों हमें डॉक्टर खालिद महमूद सोरो मिलता रहा। लेकिन जब मेरे अजीज़ों गोश्त के ऊपर आ गए, अल्लाह अकबर, ना कुरान वाले रहे, ना नमाज वाले रहे, ना ईमान वाले रहे। और मेरे प्यारो, हमें तो इस गोश्त से बख्श दो खुदा के वास्ते। अल्लाह अकबर। उलमा गैरत दिखाए, प्यार अपनी जगह, नरम लहजा अपनी जगह, मसलियत अपनी जगह। इतना तो कह दो भाई, जब सारा काम तमाम हो गया, उस वक्त तुझे कुरान वाले याद आए, जा अपने पाड़े में फ़कीरों को दे दे, जा अपने पाड़े में बेवाओं के घर दे दे, जा यतीमों को दे दे। कोई नहीं मिलता चौक पे डाके डाल दे, कुत्ते बिल्ले खा जाएंगे। छत पर डाल दे, रोटी का चूरा करके परिंदे खा जाएंगे। ये गैरत वाले लोग हैं, इनका तो बचा कुचा खाने में शिफा है, बचा कुचा खिलाने में शिफा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। बदर अब्बा फौत हो गए, कारी साहब बच्चे भेज दो, कारी साहब बच्चे भेज दो। ये बच्चे री 4 घंटे सिपारे पढ़ रहे हैं। ये कौन आ गए? फलाने वडेरे आ गए। ये कौन आ गए? नाजिम आ गए। ये कौन आ गए? चेयरमैन आ गए। हटो बच्चों को थप्पड़ मारे, हटो परे हट जाओ जी। सही हेडा चो। अल्लाह अकबर। अजर के पहनाई जा रही हैं, मिनरल वाटर दिए जा रहे हैं। ये कुरान वाले टुकर देख रहे हैं। अल्लाह पैसे पर तो मग़फ़िरत के वादे नहीं थे, कुरान पे मग़फ़िरत के वादे थे, ओहदों पर तो नहीं थे। नतीजा क्या निकलता है? जब दस्तरखान लगता है, मौलवी साहब बच्चों को जरा वहाँ बिठा दो, मेहमान खा जाए फिर बच्चों को खिलाएंगे। लानत ऐसे खाने के ऊपर, लानत ऐसे तरीके के ऊपर। खुदा की कसम तेरे मेहमान खा जाए, नबी के मेहमान देखते रहे। अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, अगर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। हमें तो वो जहर मेरे अजीज़ों दे दिया गया जो इसे निगल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते। उगलेंगे तब भी मर जाएंगे, निगलेंगे तब भी मर जाएंगे। बताओ मीरपुर वालों, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूँ? बाबा जी मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? खुदा की कसम यहाँ से चल के वहाँ जाना है, किसकी हद की इज्जत करूँ? मेरा गिरबान पकड़ मुँह पे मोचड़ा मार देना। मैं दिन रात मदरसों की नुमाइंदी करता हूँ, अल्लाह की कसम। करनालवी साहब क्या इस वक्त मदरसों की हालत परेशान नहीं है कि नहीं है? तालिब इल्म दूसरे मदरसों में रेफर कर दिए कि हम नहीं दे सकते। अगर तेरे घर के अंदर आटा महंगा, तेरे घर के 4 अफराद में आटा महंगा, या तो 295 कुरान पढ़ने वालियाँ बैठी हुई हैं, इनकी इज्जतों कौन बचाएगा? तो 5000 रुपये दे के जान छुड़ा गया, तो 10 रुपये चंदे के दे के जान छुड़ा गया, दीन का ठेकेदार बन गया। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अजीजों, 10 रुपये से तो लॉलीपॉप नहीं आती, कुरान तेरे मेरे घर में कैसे आएगा? लेकिन मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, वाह मेरे मौला तो कितना रऊफ रहीम है, तो कितना बेनियाज है। करोड़ों वालों के करोड़ों मुंह पर मार देता है, 10 रुपये वालों के 10 रुपये कबूल फरमा लेता है। पंजाबी अगर आती हो तो कुछ सुना दो। कहते अदल करे ता थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ता बख्शे जामन में जही मुकाले। हम महल्लात नहीं देखते, हम महल्लात नहीं देखते, हम कोठियाँ नहीं देखते, हम गाड़ियों की जुम नहीं देखते, हम बैंक बैलेंस नहीं देखते। यौम ला युनफ़उ मालुम वला बनुना, मैं नहीं देखता कितने बच्चे हैं, मैं नहीं देखते कितना माल है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मैं तो दिल के कुज्जे को देखता हूँ, इसके अंदर मेरी मोहब्बत भरी हुई है, किसी गैर को लेके आया है। अल्लाह अकबर। यहाँ पैसे की बारी नहीं चलती, यहाँ तो दिलों का सौदा चलता है दिलों की मंडी में। आज इस मंडी में अपना दिल फरोख्त कर दो।